الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے۔ دین اسلام کی ہدایات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کا خلاصہ اور لب لباب حسن اخلاق ہے۔ یعنی اسلام کو اگر کسی عمارت سے تشبیہ دی جائے تو ایمان اس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، اساس ہے، اور جو عبادات ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کا احاطہ اور دیواریں ہیں۔ لیکن اسلام کی عمارت جو مکمل ہوتی ہے وہ جو چھت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اسلام کو اگر کسی خیمے سے تشبیہ دی جائے، جو ہم اپنے کھیتوں میں کبھی کبھار کھونٹے کھڑے کر کے اور گھاس کے ذریعے سے جو چھپر بناتے ہیں، اس میں 5 کھونٹے اہم ہیں۔ تو جو بیچ والا کھونٹا ہے وہ اسلام میں وہ کھونٹا ایمان ہے، اور پھر 4 کارنر پہ جو 4 کھونٹے ہیں وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن وہ خیمہ ابھی کارگر نہیں ہوا، سایہ نہیں دے گا، رہنے کے لائق نہیں ہوگا جب تک اس کے اوپر گھاس نہ ڈل جائے، چھت نہ ڈل جائے، تب تک وہ چھپر نہیں بن سکتا۔ اسلام میں نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، روزے کی بڑی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اہمیت ہے، حج کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان جو فاؤنڈیشن ہے اس کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اچھے اخلاق اگر نہیں ہیں تو اسلام کی عمارت اور اس کا چھپر ادھورا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں نیک انسان اس کو سمجھا جاتا ہے جو کھونٹے تو اسلام کے گاڑ لیتا ہے لیکن چھت کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ یعنی کہیں نہ کہیں وہ نماز پڑھ لیتا ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، زندگی میں ایک بار حج کر لیتا ہے، لیکن معاملات اور اخلاق کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور باہر نکل کے چغلی بھی کر رہا ہے۔ تو حدیث کہہ رہی ہے لا يدخل الجنت قطاع، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم اور دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ بڑے ایک بندہ گیا، وہ دین سیکھنے گیا تھا اور عامل تھا، تعویذ بنایا کرتا تھا۔ تو وہ 4 مہینے لگا کے آیا تو اس کی داڑھی بھی بڑھ گئی۔ تو میرا رشتہ دار بھی ہے اور میں نے پوچھ بھی لیا کہ آپ جو یہ عملیات کی لائن میں ہیں، پہلے بھی آپ تعویذ بناتے تھے، داڑھی مونڈتے تھے، اب 4 مہینے لگنے کے بعد میں آپ کی داڑھی ماشاءاللہ بڑھ گئی ہے، تو اس کا کیا اثر دیکھا؟
تو اس نے کہا کہ اس گاڑی میں اب گراہک بڑی آسانی سے پھنستے ہیں، اس گاڑی کے پیچھے اب گراہک جو ہے بڑی آسانی سے پھنستے ہیں، لوگ سوچتے ہی نہیں کہ یہ بابا کوئی جو ہے فراڈ ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا یہ حال نہ ہو کہ جو ہے گاڑی کے پیچھے ایک بندہ گیا تھا یہاں سے جودھ پور پٹی خریدنے اپنے مکان کی، جودھ پور پٹی مشہور ہے نا، یہاں سے گیا اور اجنبی تھا، بہت ساری دکانیں ہیں وہاں، تو کمیشن والے بھی ہیں اور بیچ میں جو گراہک لا کے دے اس کا بھی ایک کمیشن ہوتا ہے۔ یہ اس کی کوشش تھی کہ میں ڈائریکٹ دکانداروں سے ملوں، مال لے آؤں تو بجا کے لے آؤں۔ اب اس نے مارکیٹ میں پھرا، ساری دکانوں پر اس کو یقین نہیں آیا، لیکن ایک دکان پر گیا تو ایک مسلمان بیٹھا تھا جس کی ماشاءاللہ داڑھی ناک کو ٹکرا رہی تھی، اور اس نے بھروسہ کر لیا اس پہ کہ یار یہ نمازی پرہیزی آدمی ہے، دیندار لگ رہا ہے، کم سے کم یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا۔ اس نے مال خریدا، اس نے مال اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ مال ہے، آپ کے گھر پہنچ جائے گا، اور یہ پیسے دے کے آ گیا۔ دوسرے دن جب اس کے گھر پہ مال پہنچا تو اس نے سر پکڑ لیا، اب اس کو اتنا دل کو اس کو چوٹ لگی کہ یار میں نے سوچا تھا یہ دھوکہ نہیں کرے گا، اسی نے سب سے بڑا دھوکہ کیا، ایک نمبر کا ردی مال جو میں اپنے کھیت کی باڑ میں بھی نہیں لگا سکتا ایسا بھیج دیا مجھے، میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسپیشل مال چاہیے تھا، اب میں نے گاڑی پہ بھروسہ کر لیا اور میرے ساتھ یہ ہو، اب یہ شکایت کر رہا ہے مجھے۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ جب شیطان حضرت آدم کو بہلانے کے لیے جنت میں گیا تو اس نے بھی یہی حلیہ اپنایا تھا، بڑی سی گاڑی، ہاتھ میں تسبیح، اور جا جا کے کونے میں رونے لگ گیا۔ اس کی سسکیاں حضرت حوا نے سنی، عورت نرم دل ہوتی ہے، رحم آ گیا کہ بابا جی کیا تکلیف ہے؟ کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں نے سنا ہے کہ تم دونوں کو جنت سے نکالا جائے گا، مجھے اس بات کا دکھ ہے۔ تو حضرت حوا نے کہا کہ بابا جی آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ کا علاج ہے، اللہ نے فلاں پھل سے آپ کو روکے رکھا ہے نا کہ فلاں دانہ نہیں کھانا، فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، وہ خاصیت اس پھل کی یہی ہے کہ جو کھائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے، اور اللہ آپ کو ہمیشہ رکھنا نہیں چاہتے اس لیے منع کیا ہوا ہے، ورنہ کوئی حرام تھوڑی ہے وہ پھل۔ اب حضرت حوا اس داڑھی والوں کی باتوں میں آ گئی اور وہ دانہ کھا لیا اور جنت سے نکلنا پڑا۔ تو میں نے ان کو یہ مثال دی، میں نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کا دھیان پورے دین کی طرف نہیں ہے، چند کھونٹے روک دیے اور دین کے ٹھیکیدار بن گئے، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی منڈی میں گئے، وہاں ایک شخص اناج بیچ رہا تھا، اس کا اناج اوپر سے بڑا صاف تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر وہ اناج گیلا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کیا ہے؟ اوپر سوکھا ہے اور نیچے گیلا اناج ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ تو کہا اللہ کے رسول رات کو بارش آ گئی تھی، میرا جو ہے یہ اناج بھیگ گیا تھا، اب جو ہے بیچنا چالو کیا ہے میں نے، لیکن اندر سے ابھی بھی گیلا ہے۔ فرمایا گراہک تو یہی سوچے گا نا کہ سوکھا ہوا اناج ہے اور سوکھا سمجھ کے جب اس کو خریدیں گے، لیکن اس میں گیلا اناج بھی تلے گا تو وزن میں زیادہ ہوگا۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں ہے، چاہے تہجد پڑھتا ہو، چاہے اشراق پڑھتا ہو، چاہے اوابین پڑھتا ہو،
چاہے پیشانی پہ سجدے کے نشان ہوں، لیکن اگر دھوکہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے کسی اور امت کا، امت محمدیہ کا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو فریشہ مان لے، کچھ بھی کہہ لے۔ تو اخلاق کی طرف ہمارا دھیان کم ہے۔ دو چیزیں علماء فرماتے ہیں دنیا میں بہت کم ہے، ان کا بھاؤ بہت زیادہ ہے۔ ایک ہے ایمان، یقین۔ اگر اس کو کوئی رائی کے دانے سے بھی کم کوئی بچا کے لے جائے تو اس کے لیے 10 گنا بڑی جنت کیوں تیار ہے؟ کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان بچانا بھی اس دنیا میں مشکل ہے۔ اور دوسرا، اچھے اخلاق کی بڑی قیمت ہے۔ نبی سے پوچھا گیا سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا اچھے اخلاق والے۔ سب سے زیادہ جنت میں کون جائیں گے؟ فرمایا اچھے اخلاق والے۔ ایک صحابی نے پوچھا سب سے مضبوط اسلام کون سا ہے؟ کس کا اسلام مضبوط ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو۔ ابو ذر نے پوچھا اللہ کا رسول ایمان کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں کہ اخلاق بہت کم ہے، اس کا جو چیز کم ہوتی ہے اس کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ سونا مہنگا کیوں ہے؟ دنیا میں کم ہے۔ اگر پہاڑ کے پہاڑ ہوتے تو 70 روپیہ تولہ تھوڑی ہوتا، پھر تو وہ ٹریکٹر کی ٹولی بھر کے بکتا، مٹی کے بھاؤ میں بکتا۔ پھر جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اخلاق اپنانے والے کم ہیں، ہم جیسے اسٹائل مین زیادہ ہیں۔ ہم مسلم بس ٹوپی پہن لی، داڑھی چہرے پہ سجا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح، اب ہو گیا پکا مسلمان۔ اللہ والا صوفی صاحب ہے، بزرگ مولانا صاحب، شاہی امام ہے، امیر صاحب ہے۔ اب امیر صاحب تو ہے، کتنے دھوکے سے لوگوں کو ہڑپا ہے اس نے، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین اسلام کی ہدایات کا آپ خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ نکالیں گے نا تو اچھے اخلاق نکلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے اوپر زور بھی دیا، فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور خود کے اخلاق، اب خود کے اخلاق تو اتنے بلند کہ اللہ نے اس سے بلند کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ اب اس بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ایک تو عام انسان کہہ دے یا ہم کہہ دیں کہ مسجد کا مینارہ بہت اونچا ہے تو ہماری نگاہ وہاں تک جا رہی، اس حساب سے کہہ رہے ہیں۔ ایک عرش کا مالک کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، تو اس بلندی کی کوئی انتہا ہوگی؟ جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں قسم کھا کے لما رأیت قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد عربی حضرت معاویہ بن حکم لیثی یہ کہتے ہیں کہ میں آیا، نماز ہو رہی تھی تو نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ نماز میں پہلے تھوڑی بہت بات کرنے کی اجازت تھی، اگر کوئی پیچھے سے سلام کرتا تو اس کو جواب دینے کی بھی اجازت تھی، اگر نماز میں کسی کو چھینک آ گئی تو اس کا جواب دینے کی بھی اجازت تھی۔ لیکن پھر حکم آ گیا کہ اب جو ہے نماز میں اس کی یاد کے بغیر، اس کے ذکر کے بغیر، اس کے محبوب پر درود کے بجائے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس صحابی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں میں نماز میں آیا تو نماز میں کھڑا ہو گیا، نماز ہو رہی تھی، اتنے میں ایک شخص کو چھینک آ گئی تو میں نے اس کو زور سے کہا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ تو سب نے جو ہے مجھے گھورا، تھوڑی بہت بات کی بھی اجازت تھی، سب مجھے گھورنے لگے یوں ترچھی نگاہوں سے۔ تو میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے کیوں گھورتے ہو؟ یہ نماز کے اندر ہی کہہ رہے۔ اب ان کو تو بولنا منع تھا، ان کو پتہ ہے کہ منع ہے،
تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ مارے اور بعض نے اپنی ران پہ مارے کہ یہ چپ ہو جائے کسی طریقے سے نماز میں۔ کہتا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا آج ایسا کیوں کر رہی ہے سب۔ میں نے کہا میری ماں مجھے ہی کھوئے، مجھے ہی روئے، یوں کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ اتنی بات ہو گئی، اتنے جوابات ہو گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا کون تھا یہ جو نماز میں بات کر رہا تھا؟ ہم تو بچے کو نہیں بخشتے، بڑے کو تو کیا بخشے، بچوں کو نہیں بخشتے۔ طیب اردگان کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ اس نے 2 سال پہلے کہا تھا اگر تمہاری مسجدوں میں بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے نا تو نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، کہیں اور دکھیں گی مسجد میں نہیں آئیں گی۔ حدیثیں کتنی آپ کے سامنے گزرتی ہیں کہ بچوں کی آواز کی وجہ سے نبی نے نمازیں مختصر کر دی۔ نہیں، میرے سامنے واقعہ ہوا، بلکہ ہمارا تو مہمان تھا، رفیق رینجر کا نام آپ جانتے ہوں گے، اس کا بیٹا ہے ڈاکٹر پرویز، یہ پلاسر ڈیوٹی کرتا تھا ایک کاؤنسر کے پاس۔ تو اس کے والد ملنے آ گئے اور اپنے چھوٹے سے پوتے کو ساتھ مسجد میں لے آئے۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہے اور وہ پیچھے بچہ جو ہے دادا دادا پتہ نہیں کیا پکار رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سلام ہوا سارے کے سارے اس مہمان پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ تو مہمان تھا نا اس وقت، کتے تھارئی یوں بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے کہاں سے آیا ہے، اس بچے کی وجہ سے مہمان کی اچھی خاصی کھینچائی ہوئی۔ تھارئی ہے کہ پوتا مارے کو نہیں گئے، میں کون لا سکا کہ مسجد میں اللہ نے بھایا کون منع کرے تنے۔ یہ بات ہمارے مسجد کے اصول، میری بات جو ہے جو میں کر رہا تھا اس سے ہٹ نہ جاؤں، بعض اصول ہمارے عجیب ہے۔ مسجد یاد رکھنا صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ فقہاء نے مسئلے لکھے ہیں باقاعدہ، جس مسجد میں کسی ایک آدمی کی چلے، جس مسجد میں کسی ایک پریوار کی چلے، جس مسجد میں کسی ایک گروہ کی چلے، اس میں جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ اب جا کے دیکھ لو، اے مالی مسجد، اے تھالی مسجد، اے دیوبندیاں کی، اے بریلویاں کی، اے اہل حدیثاں کی، اے جماعتاں کی، اے مرکز ہے۔ جانتے ہو مرکز کس کو کہتے ہیں؟ مرکز کا ترجمہ کروں، مرکز کا معنی ہے جس جگہ سارے مسلمان جمع ہوں، اس کو کہتے ہیں مرکز۔ اور آج ہمارے مرکز بریلوی نہیں آئے گا، اہل حدیث نہیں آئے گا۔ یہ کتنی چھوٹی سوچیں ہو گئی ہماری، یہ لوہاراں کی مسجد، یہ کمہاراں کی، یہ کسائیاں کی، یہ جام خانیاں کی۔ مسجد صرف اللہ کا گھر ہوتا ہے، کسی پہ اس کا اور نام چسپاں نہیں ہوگا۔ چاہے سعودی عرب کا ایک بندہ بنا دے تب بھی وہ اللہ کا گھر ہے، سارے مسلمان چندے سے بنائیں تب بھی وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ بہرحال کہیں اور میں چلا جاؤں، کچھ اس طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے، کوئی غریب اذان دے دے سب چڑھائی کریں گے، تیرو کے اڑے تو بیا کے اذان دے دی، تیرے تو صحیح کو نہیں، اور خود بڑا قاری ہے، خود کا کلمہ صحیح نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا جاگیر سمجھتے ہیں لوگ مسجد کو۔ اور مزے کی بات میں نے یہ بھی دیکھی، اگر کوئی مالدار اذان دے دے نا، وہ چوکھی اذان دی ہے، اور چوکھی کے غلطی میں تو دونوں برابر ہی ہے بھایا۔ یہ ہماری سوچ کہاں پہنچ گئی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، اتنے بلند تھے کہ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹے نماز میں بات کرنا اور سلام کا جواب دینا اور چھینک کا جواب دینا یہ سب منع ہو گیا ہے، صرف تلاوت ہوگی، اللہ کی تسبیح ہوگی، مجھ پہ درود ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نماز نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا فما رأیت قط ارفق من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم محمد عربی سے نرم ہم نے کوئی استاد نہیں دیکھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو اپنے تھے، بلکہ ایک بندے نے، دیہاتی نے، مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ قاری احمد علی کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے مسجد میں کوئی پیشاب شروع کرے نا، ہم اتنی لاتیں ماریں گے کہ پاخانہ بھی نکل جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، دیہاتی آیا۔ اب دیہات میں یہ ہوتا تھا، بزرگ جو لوگ بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے، دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، کچی زمینیں ہوتی ہیں، ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، تو بزرگ جو ہوتے ہیں گھر کے اندر جو ہے باڑھ کے سارے کہیں پیشاب کر لیتے تھے۔ تو مسجد کے نیچے کچھ ٹائلیں نہیں تھی، کچی زمین تھی مدینے کے اندر۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے یہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ادھر تو مٹی پڑی ہے، میں پیشاب کر لوں۔ وہ دیہاتی تھا، وہ کھجور کے چھپر کی بنی ہوئی جس وقت مسجد کی، اس وقت کی بات ہے، اس نے کونے میں بیٹھ کے پیشاب شروع کر۔ اب صحابہ اس در لپکے تو نبی نے فرمایا فدعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ فدعوہ حدیث کے لفظ ہے، فدعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ جب پیشاب شروع ہی کر دیا ہے تو اب کرنے دو۔ وہ پیشاب سے جب فارغ ہوا تو اپنے صحابہ سے فرمایا میرے جانثارو وہاں پانی بہا دو، اور اس سے بلایا اور کہا اللہ کے بندے، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں ناپاکی نہیں، یہاں پیشاب اور نہیں کیا جائے گا، یہاں صرف اللہ کو یاد کیا جائے گا۔ وہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے یہ اخلاق دیکھ کر۔ بتایا تھا شاید ثمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد نبوی کے ستون میں بندہ رہا، سجدوں سے متاثر نہیں ہوا۔ آج بھی غیر جو ہے ہمارے سجدوں سے متاثر نہیں ہوگا، ہمارے معاملات اور اخلاق جو باہر ہیں وہ دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ آج اسلام جو بدنام ہے نا وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہمارے پاس اچھے اخلاق ہوتے، تحمل ہوتا، برداشت ہوتا، اچھی صفتیں ہوتی تو لوگ جو ہے اسلام کی تعریفیں کرتے، صرف ہماری نہیں، اسلام کی تعریفیں کرتے۔ تو ثمامہ بن اسال مسجد نبوی میں بندہ ہوا تھا 3 دن، اور وہ صحابہ کے سجدوں سے متاثر نہیں ہوا، نبی کے سجدے دیکھے متاثر نہیں ہوا۔ اسے پتا تھا میری گردن اڑائی جائے، کیونکہ یہ بڑا قاتل بھی تھا، نبی کو گالیاں بھی دیتا تھا، چند صحابہ کا اس نے قتل کیا، مسیلمہ کذاب کی پارٹی کا تھا جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، غنڈہ قسم کا انسان تھا۔ جب پکڑا گیا 3 دن مسجد نبی کے ستون میں بندہ رہا، لیکن اب سب کو انتظار تھا کہ کب نبی کا اشارہ ملے اور اس کی گردن اڑے۔ 3 دن نبی اس سے یہی کہتے رہے ثمامہ آئے ہو تو مدینہ دیکھ لو، آئے ہو تو ہمارا چہرہ دیکھ لو، آئے ہو تو ہماری بستی دیکھ لو، لیکن وہ توہین ہی کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد نبی نے فرمایا میرے جانثارو صحاباؤ، ثمامہ کو کہاں سے پکڑا تم نے؟ کہا ہم نے نجد کے علاقے سے پکڑا، جب سریائے محمد بن مسلمہ ہوا تھا تب یہ ہمیں مل گیا۔ نبی نے فرمایا ثمامہ بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا کرو، جہاں سے پکڑا تھا وہاں عزت کے ساتھ چھوڑ کے آؤ۔ یہ اخلاق دکھائے جو سجدوں سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اب صحابہ جب مدینے سے باہر اس کو اونٹنی پہ بٹھا رہے ہیں، سواری پہ بٹھا رہے ہیں، تو بڑی اسپیڈ سے بھاگا اور واپس مسجد آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کا وضو فرما رہے ہیں، یہ پھر آ گیا۔ فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا پھر آ گئے۔ کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا رہائی ہے، کیا اسیری، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ جب میں اونٹ پہ بیٹھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو ہے جس کے اتنے بڑے اخلاق ہوں، کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ کے جاؤں، تاکہ لوگوں کو جا کے بتاؤں کہ مدینے میں ایک صاحب رہتے ہیں جن کے یہ اخلاق ہیں، اور چہرہ تو دیکھ لوں، آپ کا چہرہ دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا جی بھر کے دیکھ لے ثمامہ، 3 دن میں یہی کہہ رہا تھا ثمامہ جب آئے ہو تو ہماری بستی دیکھ لو، جب آئے ہو تو ہمارا چہرہ دیکھ لو۔ اس وقت تو اس کے جواب بڑے عجیب تھے، نقل کرتے ہوئے کب کبھی طاری ہو جائے، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ جب میری نگاہ پڑی تو دل سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہوا۔ جو اخلاق دشمنوں کے ساتھ جو سازشیں کر رہے ہیں،
منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس نے کیا سازشیں نہیں کی؟ بدر کے اندر اس نے جھوٹی افواہیں اڑائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، یہ اس نے افواہیں اڑائی۔ اور احد کے اندر تو کھلی بغاوت کی، 300 آدمیوں کو واپس لے گیا تھا، حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا اس نے۔ اور بنی نذیر کے معاملے میں اس نے غداری کی، اور بنی قینقاع کے معاملے میں اس نے بھی ٹانگ لڑائی تھی۔ جب بنی مصطلق سے واپسی ہو رہی تھی تب اس نے تو کہا تھا کہ ہم مدینے پہنچ کر بے عزتوں کو مدینے سے نکال دیں گے، مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کرنے جا رہے ہیں اور یہ اپنی مجلس جمائے بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ غبار مت اڑاؤ، تمہاری سواری چلتی ہے غبار اڑتا ہے، ہماری مجلس تک پہنچتا ہے، ہمارے اوپر غبار مت اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک لی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں قرآن سنانا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ سب اپنے گھر میں کیا کرو، تیرے قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ منافقوں کا سردار تھا، مسجد نبوی میں پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا اور نبی کے پیچھے پڑھتا تھا، بلکہ جمعے کے دن وہ نبی سے پہلے آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ کے سامنے خطبہ دیں گے، بیان فرمائیں گے، تم توجہ سے سننا۔ اب یہ مجمع کو جوڑ رہا ہے، یہ جمعے کے دن مجمع جوڑتا تھا۔ ایک دن انصار نے کہا کہ تو اس لائق نہیں ہے، تیری جو حرکتیں ہیں نا وہ ایسی نہیں ہے کہ تو نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرے۔ تو وہ غصے ہو گیا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے جمعے کے دن تو یہ ناراض ہو کے نکلا۔ اب دروازے پہ کچھ صحابہ اور مل گئے، کہا کہ بھائی کیا ہوا، تجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نبی سے معافی مانگ لیں، اللہ کے نبی آپ کے لیے دعا کریں گے، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ کہنے لگا تمہارے نبی کی مغفرت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اب اتنی ساری، اس سے بھی زیادہ بہت ساری اس کی حرکتیں ہیں اور سازشیں ہیں، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا تھا، وہ صحابی تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے رسول میرے باپ فوت ہو گئے ہیں، آپ اپنا کرتا دیں تاکہ میں اپنے ابا کے کفن میں شامل کروں، شاید میرے ابا کو عذاب جو ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو چل کے گئے، اس کے گھر گئے، اور وہ قبر میں اتر چکا تھا۔ نبی نے اس کو قبر سے نکلوایا اور اپنی گود میں سلایا، اس کا سر اپنے ران پہ رکھا اور اپنا لعاب دہن نکال کر اس کے منہ میں دیا اور اپنا کرتا اس کے کفن میں شامل کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے روکا، اللہ کا رسول یہ وہی ہے جس نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا تھا، کم سے کم اس کی آپ جنازے کی نماز آپ نے پڑھائیں۔ فرمایا عمر تیری غیرت کہتی ہے مت پڑھو، مگر میری رحمت کہتی ہے پڑھ لو۔ سمجھو جملہ، عمر تیری غیرت کہتی ہے مت پڑھو، تیری غیرت کو بھی سلام ہے، لیکن میری رحمت کا تقاضا ہے کہ پڑھ لو۔ اگر اس کا عذاب ہلکا ہو رہا ہے تو ہمیں خدا کی رحمت کوئی کم نہیں ہو رہی، حالانکہ اللہ نے منع کر دیا بعد میں۔ میرے محبوب آج کے بعد اس طرح کے منافق کی جنازہ تو چھوڑو، منافق کی قبر پہ کھڑا ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں۔ لیکن اخلاق دیکھیے، اب علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ عذاب ہلکا ہوا یا نہیں ہوا، عذاب ہلکا ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن ایک فائدہ بتا دوں، جیسے ہی نبی نے اپنا کرتا اس کے کفن میں شامل کیا، فرمایا کیوں اس کا احسان رہ جائے، یہ وہی بدبخت ہے جس نے بدر کے قیدی جب پکڑے گئے تھے میرے چچا کو اس نے کرتا پیش کیا تھا۔ حضرت عباس لمبے قد کے تھے، قیدیوں کے کپڑے دیے جا رہے تھے تو کسی کا کرتا حضرت عباس کے سیٹ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عباس قد کے لمبے تھے تو یہ بھی جو ہے بدبخت لمبا تڑنگا تھا، اس کا کرتا جو حضرت عباس کے آ گیا، تو اس موقع پہ اس نے کرتا دیا تھا۔
تو نبی نے فرمایا کیوں اس کا احسان رہ جائے، اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا تو ہم اپنا کرتا اس کے کفن میں شامل کریں گے۔ اور لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، جنازے کی نماز پڑھائی۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اسی وقت 1000 منافق اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی وقت جب نبی نے جنازہ پڑھایا ہے، اس عمل کو دیکھ کر اسی وقت 1000 منافق اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ فاتح بن کے جب مکہ میں داخل ہوئے، سارے سامنے مجرم کھڑے تھے۔ آج بھی لوگ فاتح بن کے شہروں میں داخل ہوتے ہیں، کوئی فاتح بن کے افغان میں داخل ہوا، کوئی عراق میں داخل ہوا، اور آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پوچھا، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، او قریش، اہل قریش، جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ وہ سب مجرم تھے، وہی تھے جنہوں نے بلال کو ستایا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یہ وہی تھے جنہوں نے جسم اطہر پہ بوجھ ڈالا تھا، یہ وہی تھے جنہوں نے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ کبھی تھوک ڈالا، کبھی مٹی ڈالی، راہوں میں کانٹے ڈالے، جو ہے بائیکاٹ کیا، جیل میں ڈالا، شیب ابی طالب میں رہے، مکہ چھوڑنا پڑا، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا تھا۔ آج یہی مجرم جن کی گردنیں جھکی ہوئی تھی ان سے پوچھ رہے ہیں آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب انہوں نے کہا کہ جیسے بھیگے ہوئے الفاظ میں انہوں نے کہا، بھیگی بلی بن کر کہا کیا خن کریم و ابن خن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ تو فرمایا میں وہی کہتا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو یوسف نے کہا تھا۔ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، لیکن ایک وقت آیا کہ وہی بھائی بھکاری بن کر بھیک مانگنے یوسف کے پاس آئے۔ تو میں بھی وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی حرج، تانا بھی نہیں دیتا، بلال کو کیوں ستایا، سمیہ کے ٹکڑے کیوں کیے، میں آج تمہیں تانا بھی نہیں دیتا، اذهبوا، جاؤ فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ حالانکہ عرب کا قانون تھا، بلکہ جنگ کا قانون ہے، جو فاتح بن جائے وہ اگر سزا دوسری نہ بھی دے تو کم سے کم غلام تو بنا لے۔ محمد عربی نے ان کو غلام بھی نہیں بنایا، فرمایا جاؤ، میں کسی انسانوں کو غلام بنانے نہیں آیا بلکہ غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کرنے آیا ہوں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ اخلاق تھے۔ اور دوسری طرف آج دیکھ لو کس طرح ظالموں کو بچوں پہ بھی رحم نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہ کیا تھا، حضرت عمر کا فتح کیا ہوا بیت المقدس، مسجد اقصی جب عیسائیوں نے فتح کیا تھا، جب سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی اور اسلامی سلطنتیں کمزور ہو گئی تھی، تو عیسائیوں نے مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو جب فتح کیا تھا، یہی کہانیاں دہرائی تھی جو آج آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے اس وقت کی بچوں کو پکڑ کے، وہ جب اپنے گھوڑوں سمیت مسجد عمر میں داخل ہوئے تھے تو ان کے گھوڑوں کے پاؤں خون سے لت پت تھے، اتنا انہوں نے مسجد میں خون بہایا تھا۔ اگر کوئی معصوم بچہ بھی اگر ان کو نظر آیا تو انہوں نے بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کے اس کا سر دیوار پہ مارا تھا۔ وہ تاریخ ان کی آج بھی لکھی ہوئی ہے اور آج وہ دوبارہ تاریخ کو دوہرا رہے ہیں۔ لیکن مسلمان نے جب اس کو فتح کیا ہے، ایک فاتح آیا مسلمانوں کا، آپ نے نام سنا ہوگا صلاح الدین ایوبی۔ جب سلجوقی سلطنت کمزور ہو گئی اور عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تو ایک سپہ سالار تھا، ایک جو ہے سلطان تھا جو ان سے ٹکرا رہا تھا، جس کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ اور عماد الدین زنگی لڑتے لڑتے عیسائیوں سے جو ہے انتقال فرما جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی کا بیٹا نور الدین زنگی میدان میں آتا ہے اور عیسائیوں سے ٹکراتا ہے۔ اسی نور الدین زنگی کا سپاہی صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس کو فتح کرتا ہے تو اس نے اعلان کیا تھا
کہ آج ہم عیسائیوں سے فدیہ بھی نہیں لیتے، جاؤ جس طرح میرے نبی نے مکہ میں اعلان کیا تھا اے انسانوں تم آزاد ہو، ایسے ہی صلاح الدین ایوبی آج اعلان کرتا ہے مسلمانوں تم اپنا ہتھیار کسی عیسائی پہ آج مت اٹھانا، ہم فاتح بن کے آئے ہیں تو محمد عربی کی سنت کو دہرائیں گے، ہم کسی انسان کو زخم بھی نہیں پہنچائیں گے۔ سارے کے سارے عیسائی اور یہودی یہ راتوں رات نکل جاتے ہیں بغیر فدیہ اور ٹیکس دیے ہوئے، یہ اسلام کی ادا تھی، لیکن یہ ظالم ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں ہم کہ ان کے لیے دعائیں کر دیا کریں اور اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب رات چھا جاتی ہے چاروں طرف سے اندھیرا ہوتا ہے تو یہاں سے سورج کو نکال دیتا ہے، سارے اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔ دعا کریں انشاءاللہ کوئی پھر صلاح الدین اٹھے گا اور یہ اندھیرے سارے بھاگ جائیں۔